اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھ لیا تھا آیت نمبر 88 تک۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ وہی لوگوں کی بات چلتی چلی آ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانا، ہماری نشو و نما کرنا اللہ کو اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے ہمیں اس قدر آیتیں دی سورہ نساء میں کہ منافقت کیا ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کے دور میں بھی کیا کچھ ہوا، جس سے میں اور آپ سبق حاصل کریں اور ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے وعدے کو نبھائیں۔ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، میں سمجھتی ہوں اس کو نبھانے کی ایکچولی ہمیں تاکید میں، اس لا الہ الا اللہ کو نبھانے کے لیے ہمیں سورہ نساء کے وہ جو واقعات ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں، جو کہ جنگ سے تعبیر ہیں، جو زمانے میں باقاعدہ فوجیوں پر اور عام سویلین پر ایز اے فوجی لازم تھے، اللہ کے رسول کی حمایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، ہر ایک کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈسکس ہے۔ اور آج کی بھی جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 88 ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو منافق ہو گئے ہیں، کیا اب تمہیں راستہ بتانا تم ان کو سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے انہیں کافی راستہ بتا دیا، تو اے نبی، اگر ایک انسان جان بوجھ کر بھی اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے یا اس نے وہ حرکتیں کی ہیں اسلام لانے کے بعد کہ جو معافی کے قابل نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ نے بھی ان کو منافقت پر ڈال دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایکچولی بات ہو رہی ہے۔ اب ہمیں یہ حدیثیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سے صحابی تھے اور اس میں کون کون سے پھر نیک ہو گئے اور اس وقت منافقت کس کس لوگوں نے کی۔ یہ ہمیں کوئی حدیثیں نہ بتائی گئی، نہ ہمیں لکھنے کی اجازت ہے۔ یہ نصیحت نامہ میرے اور آپ کے لیے تھا کہ انسان وعدہ کر کر اپنی وقت پر، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، جب اسلام کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب دین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو زندگی اتنی پیاری چیز ہے کہ وہ نبی کے بھی ساتھ دینے سے کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اے لوگوں، تم سے یہ کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس پر آیت 89 دیکھیے گا کہ ودو لو تکفرون کما کفروا۔ اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کافر جو ہیں، یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو منافق کا ذکر ہے، ایک اب آپ دیکھیں گے اس میں کافر کا بھی ذکر آئے گا، جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہی نہیں ہے، ان کا بھی ذکر آئے گا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو اور کما کفروا، جیسے کہ کفر کیا انہوں نے، فتکونون سواء، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سب ایک ہو جاؤ، تم سب کفر میں ایک ہو جاؤ، تو فلا تتخذوا منہم اولیاء، یہ جو تم ان کا ساتھ دینے کے لیے، یا جو ہمارا یہ ان کا ساتھ دینے کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ جن کے لیے آ رہا تھا کہ انہوں نے سفارشیں کی، بری سفارشیں، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، وہ منافقوں کی یہ تائید کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو گئے ہو؟ یعنی دو جماعت کا مطلب کیا تھا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ منافق ہے اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا ان کو بیچارہ کہہ رہا ہے، جس کی ہم نے کل اگزامپل دی کہ ہم ایک سیدھی سادے بات کو، کہ ایک غلط بات ایک شخص نے کی ہے، غلط بات ایک عورت نے کی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی سماعت بصارت دل کے مطابق آپ اس کو بیچارہ کہہ کر اس کو پورے زمانے کو اور پورے علاقے کو آپ برباد کر رہے ہو، پورے دور کو آپ برباد کر رہے ہو اس کو بیچارہ بول کر۔ تو دو جماعتیں ہو گئی تھی اس دور میں بھی کہ ایک منافق کو بیچارہ بول رہا ہے، تو دوسرا منافق کے بارے میں رائے قائم رکھتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے انہیں جو کرنا ہے کریں، ہم تو اپنے نبی کا ساتھ ضرور دیں گے۔ تو یعنی اس طرح کی بھی کنورزیشن جو مجھے نظر آ رہی ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو ادھر پہ آپ دیکھیں گے کہ کفر کرنے والوں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفر کرنے والے تو چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے خود کفر کیا ایسے تم بھی کرو، تو اے لوگوں ان کو اولیاء مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ،
یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے دکھائیں اللہ کی راہ میں. اور جو اب آگے آیت آ رہی ہے یہ لوگوں کے لیے سمجھنے میں بڑا معمہ بن گئی ہے کہ کیا تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ جو ہجرت نہ کرے تو اگر یہ منہ پھیریں تو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، جہاں پاؤ تم ان کو. تو دیکھیں یہ آیت کے لیے آپ کو تھوڑا دماغ استعمال کرنا پڑے گا، اور اس آیت کے لیے آپ کو فساد اور فتنہ کھڑا نہیں کرنا. یہ آیت اللہ کی رحمت سے نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ اولو الامر کا ٹاپک ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہی جو ان اوتھینٹک ہو. یہاں اوتھینٹک ہے، پورا دلیل کے ساتھ ہے کہ اولو الامر کا قصہ ہو رہا تھا. تو اگر یہ باز نہیں آئے منافق یا وہ والے کافر نان مسلم، اور اس قرآن سے ہمیں وہ 4 مہینے والا ٹائم بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اولو الامر ہو گئے، جب اللہ کے رسول گورنمنٹ ہو گئے، تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا کہ تم 4 مہینے چل پھر کر دیکھ لو، لیکن اس کے بعد تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا. تو ادھر غور کیجئے گا کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ کفر کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو اور تم سب ایک ہو جاؤ، تو ان کو فرینڈ مت بناؤ. اور اگر یہ اب بھی نہ مانے اور اگر یہ تمہارے کان بھرتے ہیں، یہ اگر اسلام کے معاشرے میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور اگر یہ 4 مہینے کے ٹائم پر نکل نہیں جاتے ہیں، تب انہیں پکڑو اور انہیں مارو. نہ کہ ہجرت اگر مسلمانوں نے نہیں کی یا جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی انہیں پکڑو اور ان کو مارو. ایسا تو سمجھنا بالکل ہی عقل سے پیدل لوگوں کا طریقہ ہوگا کہ آپ اس آیت کو یوں سمجھ لو کہ مت بناؤ ان کو اولیاء یہاں تک کہ یہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. بس اگر یہ ہجرت سے منہ موڑیں تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو. اور ایون میرے پاس اس قرآن میں جو کہ مولانا سید شبیر احمد صاحب کا لکھا ہوا ہے، تحریک آسان تحریک لاہور والے، ان کا میں یہ قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ روگردانی کریں، بریکٹ انہوں نے ڈالی ہے ہجرت سے، کہ جو لوگ ہجرت سے روگردانی کریں تو پکڑو ان کو، قتل کرو ان کو، جہاں بھی پاؤ تم ان کو. تو نہ ایسا تو آرمی کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ آرمیز جنگ کے لیے نہ نکلیں تو ان کو پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ. نہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہجرت کا حکم ملا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی زبردستی تو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، تو ان کو بھی قتل کرنا نظر نہیں آ رہا ہے. قتل کرنا اولو الامر کے تحت گورنمنٹ کس کو قتل کرے گی؟ جس کو پائے گی وہ کرمنلز کو. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ اگر گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، اگر وہ لا توڑیں گے، ان کو 4 مہینے نکل جانے کا حکم ہے. نہیں تو وہ اسلام اگر قبول کرتے ہیں تو دل سے اسلام قبول کریں، سننے کے لیے وقت چاہتے ہیں تو انہیں وقت بھی دیا جائے گا، جو آپ کو سورہ توبہ میں بھی مل جائے گی یہ باتیں. جو رہنا چاہتا ہے وہ بالکل باقاعدہ گرین چینل کے ساتھ اجازت لیں. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ چیٹنگ کرے گا، اور اگر کوئی ہمارے آگے ہاتھ اٹھائے گا، تو پھر اب ہم گورنمنٹ ہیں، اب پھر ہم اس کو ماریں گے اور اس کو پکڑیں گے. یہ آ رہا ہے. نہ کہ ہجرت نہ کرنے والوں کو پکڑو اور مارو، نہ کہ اسلام قبول کرنے والے جو نہ قبول کرے انہیں پکڑو اور مارو. ایسا تو کہیں بھی نہیں آ رہا. اور ایسا سمجھنے والے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ کس سطح سے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. یہاں کفرو کی بات ہوئی تھی کہ یہ جو کافروں کو تم اپنا دوست بنا کے بیٹھے ہو اور کافروں کے بارے میں تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو، تو وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی بھی ساری آیتیں تھی کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ امن اور خوف میں کس کس طرح سے بھیانک قدم تم میں سے منافق اٹھاتے ہیں. یا وہ تو اولو الامر کے خلاف جو جائے گا اس کو تم پکڑو، اس کو 4 مہینے کا ٹائم ملا ہے، اس کو نکلنے کا وقت ملا ہے. اگر اس نے بغیر ریکویسٹ کے زیادہ دیر لگائی تو تولو اس پر جائے گا کہ اگر یہ گورنمنٹ کی نافرمانی کرے انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو، ان سے لڑو جہاں پاؤ، ان کو دوست بھی مت بناؤ اور ان کو مددگار بھی مت بناؤ.
اللہ، سوائے ان لوگوں کو قتل مت کرو، سوائے ان لوگوں کو مت پکڑو. دیکھ لیجئے کہ یہ نان مسلم کی بات تھی پچھلی بھی، تو کیا اللہ تعالیٰ نان مسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب اسلام لاؤ اور ہجرت کرو؟ یہ ضرور، یہ بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے، یہ ٹیچر کے لیے تو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور قرآن تو جو اترا ہے تو ہر ایک کو ٹیچر ہونا چاہیے اپنی جگہ، اور ہر ایک کو اسٹوڈنٹ رہنا چاہیے سدا اپنی جگہ. یہ قرآن ہم سب پہ فرض ہے، اس کے سدا ہم کو شاگرد رہنا ہے اور اس کے سدا ہم کو استاد بھی بننا ہے. تو آیت تو آپ کو پڑھانے آنی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہجرت نہ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں پکڑو مارو؟ کیا اللہ تعالیٰ نان مسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پکڑو اور مارو؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو گورنمنٹ اولو الامر کا ٹاپک ہے پچھلا، جو اولو الامر کے خلاف جا رہا ہے، گورنمنٹ کے خلاف جا رہا ہے، یہ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. اس لیے کہ آگے کی آیت نمبر 90 بھی دلیل بن رہی ہے. آیت نمبر 90 بھی دلیل بن رہی ہے ان کے لیے. غور سے دیکھیے گا کہ کیسے دلیل بن رہی ہے کہ اللہ، سوائے وہ لوگ جو یسیلون الی قوم، جو جڑے ہوئے ہیں، سوائے وہ لوگ اس قتل اور جھگڑے سے، ان کو نہ مارو نہ قتل کرو، جو ملے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک عہد ہے صلح کا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے نان مسلم کی بات ہو رہی ہے. یا وہ آئے ہیں تمہارے پاس کہ حسیرت صدورہم، کہ بہت تھک گئے ہیں، تنگ آ چکے ہیں ان کے دل، یہ کہ وہ لڑے تم سے یا لڑے اپنی قوم سے. یعنی یہ مسلمان قوم کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ جو کلمہ نہ پڑھیں ان کو ہجرت کر جانا ہے ادھر سے. یہ سورہ توبہ سے اس کا لنک بنے گا، اس آیت کا سورہ توبہ کے ٹاپک سے لنک بنے گا کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے حج اکبر کے دن کہ 4 مہینے تمہیں دیے جاتے ہیں، تم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، نکلو یہاں سے. اور جس کو سننا ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو اسے گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی. اور ٹاپک بھی آج ہمارا سورہ نساء میں گورنمنٹ کا تھا. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، سارے نان مسلم کی بات ہو رہی ہے، سارے فساد کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی مت مارنا جو نہ مسلمان ہیں لیکن تم سے لڑتے نہیں ہیں. انڈرسٹینڈ؟ تو اس سے پتا چلا نان مسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جو نان مسلم بھی ہے لیکن ان کا اور تمہارے درمیان عہد بھی ہے، اور وہ بڑے بیزار ہیں اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. اور یہ 2 باتیں بتانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے مسلط کر دیتے تم پر ان کو بھی، اگر اللہ چاہتے تو ان کو مسلط کر دیتے تم پر. یعنی اے لوگوں، فضول مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ فضول کافروں کو بھی مارنے کی ضرورت نہیں، یہ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، نان مسلم کو مارنے کی اور قتل کرنے کی فضول ضرورت نہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر یہ نان مسلم کو بھی مسلط کر دیں گے اور تمہارے دشمن لوگ بن جائیں گے. تو وہ جو تم اور ہم، اللہ معاف کرے، یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی نان مسلم کو مار دو، تو اس سے آپ اپنے دشمنوں کو خود پیدا کرتے ہو، جبکہ اللہ ان دشمنوں سے آپ کو دور رکھنا چاہتے تھے. لیکن جب تم فضول کسی کافر کو مارتے ہو، پلیز میرے ورڈز کو دیکھیے، جب تم فضول کسی کافر کو مارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر اور دشمنوں کو مسلط کر دیں گے. فضول کافروں کو مت مارو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتے تو تم کو دوسرے کافروں سے بھی لڑنا پڑ جاتا. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، عزل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیز کرنا. بس اگر وہ بھی کنارہ کش رہیں تم سے، پرہیز کرتے ہیں تم سے لڑنے میں، قتل و غارت میں، تو نہ جنگ کرتے ہیں تم سے اور ڈالتے ہیں تمہاری طرف صلح کی درخواست، نہ کہ اسلام لاتے ہیں، صلح کی درخواست ڈالتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم اور آپ لڑیں گے نہیں، ہم اپنے دین پہ، تم اپنے دین پہ،
اس سے ایک اور بھی ڈائمنشن اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بھی دور میں اللہ کے رسول نے سب کو مسلمان نہیں کر سکے. اللہ کے نبی جو کہ پرفیکٹ مین، الحمدللہ بیسٹ انسان، بہترین پرسنالٹی، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی تعویذ، نہ دھاگا، نہ دم کیا ہوا پانی، اور نہ ان کی دعاؤں سے سارے لوگ مسلمان ہوئے. کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. کسی نبی ولی کی سفارش اور دعا سے بھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے اس کے اپنے دل کو صاف ہونا بہت ضروری ہے. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلیں گے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا. جو خود اسلام قبول نہیں کرے گا سمجھ کر، تو کسی کی دعاؤں سے، تعویذ سے اور دم سے کوئی اسلام نہیں مل جاتا. یہ یاد رکھیے گا. اور اسلام کسی کو دکھانے کے لیے خود کا مسلمان ہونا اور خود کا پریکٹس مسلم ہونا، عمل والا ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو نان مسلم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو ان سے تم مت لڑو، اور جو تمہارے لیے 4 مہینے میں وقت نہیں خالی کر رہے ہیں، فساد کھڑا کرتے ہیں، ان کو مارو پکڑ کر. یہ بھی ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لے. گورنمنٹ کی رٹ کو جو چیلنج کرے گا، تو آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ پاکستان میں مسلمان لوگوں نے گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا تھا تو مسلمانوں نے ان مسلمانوں کو مارا تھا. کیونکہ ایک مسلمان کے ملک پر بھی دوسرا مسلمان اس کی گورنمنٹ کو رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے. جو اونر ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اور جو دوسرا اس کو ہٹانا چاہ رہا ہے، تو پراپر چینل سے وہ آئے گا، اسمبلی کے تحت آئے گا. ہمارے اگر ووٹنگ کا طریقہ ہے، اس ووٹنگ کے ذریعے سے آئے گا. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے پھر آرمیز آ جاتی ہیں، تو کس طرح سے پھر ملک چلتے ہیں. ہر ایک کا اپنا کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو تھوڑا بہت آپ کو بھی پتا ہوگا. تو اینی وے ہم ادھر بات کر رہے تھے کہ فضول دشمن مت بناؤ، لیکن اے کافروں تم بھی فار گرانٹیڈ ہم کو مت لو، نہیں تو پکڑے جاؤ گے اور پھنسو گے. اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تم سے امن اور سلامتی چاہتے ہیں، جو تم سے صلح چاہتے ہیں، تو تم فضول ان کو قتل مت کرو. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے تم پر کوئی حق نہیں دیا تمہیں کہ تم ایسے امن پسند لوگوں کو جو کافر ہوں. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، اللہ نے تمہیں ایسا کوئی رائٹ نہیں دیا، گورنمنٹ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں دیا کہ تم بیٹھے بٹھائے نان مسلم کو جو امن پسند ہو انہیں تم بیٹھ کے مارو. ایسا کوئی حکم قرآن سے کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آگے ایک اور آیت کو بھی تھوڑا سا، اس آیت میں بھی ٹویسٹ آ رہا ہے. ستجدون، جلد تم پاؤ گے، آخرین، دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی، یریدون، کہ وہ دوسرے لوگ، دوسرے بھی تم دیکھو گے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم میں سے بھی. لیکن یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. چاہتے تو ہیں امن میں، لیکن ہمارے دور کی طرح جو ملک اپر ہینڈ ہو جائے، جو ملک سپر پاور ہو جائے، کلما ردو الی الفتنہ، جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، کوئی پروپوزل دیا جاتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی ملک کو ختم کرنے کا، تو ارکسوا فیہا، کچھ ایسے ہیں جو نہ تم سے لڑائی کر رہے ہیں نہ اپنی قوم سے، لیکن جب کبھی انہیں کوئی فتنہ، کوئی ایسا کام مل جاتا ہے تو یہ اوندے اس میں گر جاتے ہیں. تو اس پر اللہ کہتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ نہ عزل کریں، یعنی اگر وہ نہ کنارہ کش ہوں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور اگر نہ پیش کریں تمہارے ساتھ صلح کی درخواست، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فتنہ ذرا سا مل جائے پوائنٹ اور یہ تم پہ چڑھ دوڑیں گے، تو اگر یہ دور نہ ہوں اور اگر یہ صلح کا پیغام نہ ڈالیں، اور اگر یہ کفوا ایدیہم،
اگر یہ اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو بھی پکڑو، ان کو بھی مارو، جہاں پاؤ تم ان کو، کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمارا ملک کمزور ہو اور یہ ہم پہ چڑھ دوڑیں، جو کہ آج کل کے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے آرمیز کو قرآن کے ذریعے سے ہمارے پاکستان کی فوج کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ملک آپ پر نظر رکھتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ پاکستان کو، کسی بھی مسلمان ملک کو نقصان پہنچانا چاہے، تو وہ مسلمان ملک کی فوج کو اتنا ایکٹیو رہنا چاہیے کہ پھر ان کو مزہ چکھائیں کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ اگر ہم تم سے لڑ نہیں رہے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن تم آج دیکھ رہے ہو کہ اگر ہمارا ملک کمزور ہو رہا ہے تو تم کیا ہم پہ چڑھ دوڑو گے؟ تو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، پھر بندہ دکھائے گا، پھر فوج دکھائے گی، لیکن اللہ ہماری فوج کو ہمیشہ ایمان والا بنائے، اللہ ہماری فوج کو ایمان والا بنائے، اللہ ہمارے لوگوں کو ایمان والا بنائے، اللہ ہمارے گھر والوں کو ایمان والا بنائے، اللہ مسلمان کو مسلمان بنائے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، جب مسلمان اندر سے مسلم نہیں ہوتا تو اس کے اندر کوئی رو بھی نہیں ہوتا، وہ کیسے سر بلند ہو سکتا ہے؟ اس کی پھر یہ صرف چاہت رہ جائے گی۔ پھر نتیجہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ گلاس کو پھینکیں گے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اس کا مقدر تھا ٹوٹنا، یہ اس کے نتائج تھے۔ اگر آپ ہاتھ سے گلاس خود پھینکتے ہیں تو یہ اس کا مقدر نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں نا کانسیکوینسز، یہ وہ ہوتے ہیں، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو اگر آج مسلمان ہے ہی نہیں سچا مسلمان تو اس کا روب بھی کچھ بھی نہیں، زیرو ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے حکم کا پابند اور حق کے ساتھ جینا ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کیونکہ میری آج موبائل کی بیٹری اینڈ ہو رہی ہے، میں نے کیا نہیں چارج، انشاءاللہ اینی ٹائم وہ ختم ہو جائے گی، تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ آگے آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ ڈفرینٹ آیتیں مل رہی ہیں۔ اس آیت کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ وَأُولَٰئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہاں یہی لوگ ہیں جو تمہارے اگر آگے ہاتھ چلاتے ہیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر اختیار دیا ہوا ہے کہ تم ان کو جیسے سمجھو ہینڈل کرو، لیکن حق کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی نان مسلم ہو، کسی کے بھی ساتھ زیادتی اللہ کی کتاب سے ملتی ہے کہ اللہ کو بالکل نہیں پسند کہ آپ کسی کے بھی ساتھ زیادتی کریں۔ اللہ ہم سب کو بھی حق کے ساتھ جینے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔